خالصتاً لیگل اوپینینز، دوسرا حصہ پولیٹیکل اوپینین. پھر میں نے کہا ایک تیسرا پہلو بھی ہے. یہ اصل پہلو یہ ہے, ایک ریئلسٹک پہلو ہوتا ہے پاکستان کی سیاست کا. آئین قانون کیا کہتا ہے, بڑا ضروری ہے, مقدم رکھنا چاہیے. سیاسی حقیقتیں کیا ہے, ضروری ہے, مقدم رکھنی چاہیے. کچھ بالکل ایک الگ ریالٹیز ہوتی ہیں جن کی بنیاد پہ ہم سب جانتے ہیں کہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. آج ایوان صدر مرکز ہے تمام تر توجہات کا. کیا لکھا, کیسے لکھا, کیا پریشر میں آ گئے, اچھا کیا کہ ایک بیچ کا راستہ نکال لیا, ادھر بھی ناراض نہیں کیا, ادھر بھی ناراض نہیں کیا, برا کیا, ناراض کر دیا, کیا ہوا. تو یہ سب کچھ کچھ چل رہا ہوتا ہے, تو پس پردہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, پس آئینہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو میں پھر سامنے کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا. سو وہ سب کیا ہے. محمد علی دورانی صاحب آف کورس پاکستان کے بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, فارمر فیڈرل منسٹر ہے مشرف صاحب کے دور میں, ابھی پی ایم ایل ایف سے وابستہ, اور ذرا سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کے بھی وہ ذرا کنیکشنز, روابط, مفاہمات, یہ وہ سارا. ان کی ان حالات میں ملاقات ہوئی تقریباً آج سے ایک ہفتے پہلے صدر پاکستان سے. ذرا ہم بات کرتے ہیں بطور مجموعی, جان سکیں کہ تاکہ کیا یہ ٹیمپریچر کچھ بہتر ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے, کیا ہو رہا ہے. سر بہت نوازش, دورانی صاحب وقت دینے کا بہت شکریہ. آپ کی ملاقات ہوئی تقریباً 7-8 دن پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے. یہ وہ ٹائم تھا کہ جب وہ ٹویٹ ہو چکی تھی جس نے ایک طوفان برپا کیا کہ جی میں نے سائن نہیں کیا, اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا, یہ پتہ نہیں اسٹاف نے کر دیا. اور ٹویٹ کے بعد 2 بڑوں کی ملاقاتیں بھی ہو گئیں, ظاہر ہے وہ عسکری قیادت میں سے, اور پھر آپ کی ملاقات ہوئی, اور آج ہم نے دیکھا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا ہے. اس کو ذرا سیکوینس میں دیکھیں, یعنی میں پریسائز سوال کرتا ہوں آج کی ڈیولپمنٹ سے شروع کرتے ہوئے. آپ سمجھتے ہیں کہ صدر مملکت کو آج یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے پھر بنتے معاملات بگاڑے کہیں, یا نہیں ٹھیک کیا, ایک بیچ کا راستہ نکالا کہ پارٹی بھی ذرا مطمئن ہو گئی کہ ہاں جی ہمارے صدر نے دے دی بھائی, ڈیٹ دے دی, اور دوسری سائیڈ بھی اتنا تو سمجھے گی کہ یار اب ظاہر ہے یہ بھی اس کی بھی ایک پارٹی وابستہ ہے کہ اس کے مسائل ہیں, پر ٹھیک ہے, صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ پاکستان کے مفاد میں کیا. ریئلسٹک اپروچ اپنائی انہوں نے, اور ہاں انہوں نے ریئلسٹک اپروچ اپنائی, اور اس کے نتیجے میں جو اب ماحول ہے اس میں یہ ہے کہ ان کی پوزیشن بھی سیکیور ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس وقت جو سیاسی عمل, دیکھیں اس وقت ایک آپ کی ریکوائرمنٹ ہے سب سے بڑی, الیکشن, کہ ملک کے اندر جمہوری عمل چلتا رہے اور الیکشن ہو جائے. اور میں جس دن مل کے آیا تھا میں نے اس دن یہی بات کہی تھی کہ الیکشن کا عمل جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز ہو جائیں گے. اور آپ کو آج اس تو بات کا اب جو یقین ہے کہ یہ ہو اس جائے کا گا, مارچ سے پہلے الیکشن ہو جائے گا ہر حال میں. میرا خیال ہے ہو جائے گا. اور جب آپ صدر صاحب سے ملے تو آپ کو یہ لگا کہ بہرحال جو ہیٹ ہے جو کہ اس ٹویٹ کے بعد تو بہت ہی اوپر چلی گئی تھی وہ بہتر ہوئی ہے, اور اب دونوں پلرز کمفرٹیبل ہیں, جوڈیشری اور ملٹری, یہ ان میں ذرا سے کمفرٹ لیول, ایک ورکنگ سپیس بن گیا ہے تھوڑا سا, یہ آپ کو فیل ملی؟ مجھے یہ فیل ملی کہ صدر صاحب جو ہے وہ اس وقت بیسٹ ان دا انٹرسٹ آف پی ٹی آئی کام کر رہے ہیں, اور چونکہ بڑی, اور اس وقت وہ ایسا کوئی جی آپ کی کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے مفادات کو نقصان پہنچے. لیکن ان کی پوزیشن بڑی نازک اس لیے ہے نا کہ ایک طرف چیئرمین پی ٹی آئی, ان کا مزاج بھی آپ جانتے ہیں اور ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں, ان کی بھی توقعات بڑی ہائی ہوتی ہیں. آج تو خود جو ابوذر سلمان نیازی صاحب ان سے مل کر آئے, لائر ان کے, انہوں نے کہا کہ میری جو آج بات ہوئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی سے اسی الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے, تب تک تاریخ نہیں دی تھی الوی صاحب نے, انہوں نے کہا اس کی بنیاد پر مجھے یقین ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی بالکل بھی خوش نہیں ہوں گے جو عارف الوی صاحب نے لینگویج لکھی ہے, ان کو ہی شوڈ بی مور ڈائریکٹ. تو چیئرمین پی ٹی آئی کو راضی رکھنا بھی تو ایک مشکل کام ہے نا, ان کی توقعات بہت زیادہ ہیں. تو اس فرنٹ پہ عارف الوی صاحب آج کی تاریخ تک کیسا ہے, کیسے کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی جو چیئرمین پی ٹی آئی کا اگر آپ نے صحیح موقف کی ریفلیکشن لینی ہے تو جب ان سے کوئی سیاسی بندہ مل کے آئے نا ان کی پارٹی کا, اس سے لے. مطلب دیکھیں جی وکلا کی اپنی ایک اپروچ ہوتی ہے, ان کی اپنی ایک سوچ کا انداز ہوتا ہے, ان کی اپنی معاملات کو ڈیل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اس لیے ان کے ریفرنس سے اگر آپ نے صحیح اسیس کرنا ہے تو جب کوئی پولیٹیکل بندہ ان کی اپنی پارٹی کا مل کے آئے تو وہ صحیح بات بتائے گا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کیا سوچ رہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ الوی صاحب اس وقت ایسی اس طرح کھیل رہے ہیں, کھیل سے مراد یعنی اس طرح آپریٹ کر رہے ہیں, چلے بہتر لفظ لیتا ہوں میں, کہ جہاں پر وہ چیئرمین پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کا کانفیڈنس
انجوائے کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت اس طرح سے چل رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے نقصان کو کم سے کم کر سکے اور وہ اور کامیاب؟ ملک کے لیے زیادہ سے، اور اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم سب، ایون میں اپنا آپ کو بتاؤں نا، میں اس وقت جو کچھ کر رہا ہوں، مجھے بیسیکلی پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو آج پی ٹی آئی کے اندر ہیں اور جو تمام مشکلات کے باوجود پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اس وقت سب کے سب چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سیاسی راستہ نکلے جس کے نتیجے میں وہ پبلک میں موجود پی ٹی آئی کے لیے یا ان کے لیے جو پبلک سپورٹ ہے اس کو وہ ٹرانسفارم کر سکیں انٹو دیئر پولیٹیکل سکسیس۔ اچھا، اس میں ایک ایشو یہ مجھے ہوتا تو ہے نا، یہ سمجھ جس طرح آپ کی شہباز صاحب سے بھی ملاقات ہوتی تھی اور شہباز صاحب اس رائے کے حامی تھے کہ بھائی پنگا نہیں کرنا یار، نواز صاحب کی رائے کچھ اور تھی اور شہباز صاحب اکثر نواز شریف صاحب کو کنونس نہیں کر پاتے تھے، یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ عارف الوی صاحب سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی لائن کراس ہو گئی، نہیں ہونی چاہیے تھی، چیئرمین ذرا الگ موڈ میں ہیں؟ دیکھیں اس وقت وہاں پہ جو صورتحال تھی وہی صورتحال یہاں ہے۔ دیکھیں شہباز صاحب سے میری گھنٹہ ڈیڑھ دو کی ملاقات ہوئی، بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی، سب کچھ ہوا، میرا ایک ہی موقف تھا، میرا موقف یہ تھا کہ آپ اس وقت جس کو امپائر کہہ رہے ہیں، آپ بال سیدھا اس کو مار رہے ہیں تو امپائر کا سر بھی پھٹ گیا تو اس سے آپ کا پلیئر کیسے آؤٹ ہوگا سامنے والا؟ تو لہٰذا آپ اس روٹ پہ نہ جائیں جس کے نتیجے میں آپ اپنا سیاسی فائدہ نہ نکال سکیں۔ اور اس وقت جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے وہ بھی یہ ہے کہ اس وقت ان کو سیاسی ٹکراؤ تو وارا کھاتا ہے، ان کو کسی اور ادارے سے ٹکراؤ وارا نہیں کھاتا، اور ادارے سے ٹکراؤ نہ اداروں کو وارا کھاتا ہے، نہ ان کو وارا کھاتا ہے، نہ ملک کو وارا کھاتا ہے، نہ سیاست کو وارا اور کھاتا ہے، الوی صاحب کو اور ریئلائزیشن نہ ہے اس بات کی مستقبل کی۔ کہ یہ غیر ضروری پنگا ہے جو لیا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کہ الوی صاحب کو غیر ضروری کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن انہیں اس چیز کا ضرور احساس ہے کہ میں جتنی دیر یہاں ہوں میں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ میں یہاں سے ملک کو اور اپنی پارٹی کو اس کنفرنٹریشنز کے لیسٹ پاتھ آف ریزسٹنس سے نکال کے لے جاؤں۔ اور آپ کو لگتا ہے جو بھی آپ کی گفتگو اس کی بنیاد پر کہ وہ اپنے چیئرمین کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ سر تھوڑا آپ بھی مہربانی کریں، 2 قدم پیچھے ہٹیں؟ دیکھیں میرے خیال ہے کہ ان کے پاس، دیکھیں انہوں نے کس کس کو سمجھانا ہے، انہوں نے چیئرمین کو سمجھانا ہے، ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے دوسری قوتوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے جو کہ وہ ڈیفینیٹلی کر رہے ہوں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری قوم کو اس کے اندر ایک رول پلے کرنا چاہیے، اور جو میں کروں گا بھی اور کر بھی رہا ہوں، کہ اس قسم کی کانفیڈنس بلڈنگ مائرز کی جائیں جس کے نتیجے میں اداروں اور عوام کے درمیان ٹکراؤ، اداروں اور سیاسی قوتوں کے درمیان ٹکراؤ، اور اداروں اور سیاسی قوتوں کے درمیان جو ایک سٹریسز ہیں ان کو ہم کم سے کم کریں، اور آگے لے جا کے پورے عمل کو ہم ایک سیاسی عمل میں ڈال کے، اور سیاسی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں اور ایک دوسرے کو نیچا کریں یا اونچا کریں۔ جب آپ ملے تو آپ ایک طرف ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا مینڈیٹ لے کر گئے، آپ نے کہا بھی، بتایا بھی کہ جو لوگ ان کے کچھ لوگوں نے مجھ سے کچھ کہا بھی، تو دوسری سائڈ سے بھی کوئی رابطہ، کوئی مینڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں دوسری طرف تو میں خود ہوں، میرا اپنا ملک ہے، اس کے مفادات ہیں، اور لیکن آپ نے بھی میں تو پھر اس کسی سے بات ملک کرنی ہے نا، کو ظاہر ہے یہاں 2 چلانے۔ فریق ہیں، ایک پی ٹی آئی ایک دوسرا فریق ہے، تو دوسرے فریق سے بھی کوئی مینڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ بیچ میں آپ ہیں نا۔ دیکھیں جی، میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب میاں صاحب والا ایشو ہم نے شروع کیا تھا اس وقت سٹریسز بھی اسی طرح تھی، مطلب جلسوں میں باتیں ہو رہی تھیں اور جناب فٹافٹ بٹا بال چل رہے تھے ادھر سے ادھر۔ جب ایک آپ کی مدد سے، آپ لوگ اس میں بڑے ہیلپ فل ہوتے ہیں، آپ کو آئیڈیا شاید نہیں ہے کہ آپ کی کتنی بڑی اسٹرینتھ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ایک لاجیکل آرگومنٹ کو جب پرسو کرتا ہے اور اس کو آگے بڑھاتا ہے تو اس کا ایفیکٹ جو ہے ہر چیز، ہر ادارے پہ ہوتا ہے، ہر سیاستدان پہ ہوتا ہے، ہر عوام پہ ہوتا ہے۔ اب جب سے میں نے یہ بات کی ہے اور آپ لوگوں نے اس کو پروپیگیٹ کیا ہے تو ہر آدمی جو ہے وہ خوشی محسوس کر رہا ہے کہ جی یہ اچھا کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے،
تو اس لیے جو آپ لوگوں کا رول ہے وہ اس ساری چیز کے تمام جو ہمارے رابطوں کے گیپ جو ہیں وہ آپ کی سکرین اور آپ کی وائس جو ہے وہ پورا کر دیتی ہے. صحیح ہے. اور اگر اس کو ہم یوں کنکلوڈ کریں آج کی ڈیولپمنٹ سے جوڑتے ہوئے تو یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ صدر صاحب اور فیصلہ ساز قوتوں کے معاملات بہتر نہج پر ہیں اور آج کا خط اسی کا شاخسانہ ہے, تبھی ایک بیچ کی راہ لی گئی آج کے خط میں. یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ میں بالکل ایکوریٹ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے جو آج کا خط ہے وہ ایک پرحکمت خط ہے. انہوں نے ایک آئینی قانونی تقاضا بھی پورا کیا ہے اور انہوں نے پیڑ نہیں گنے, انہوں نے آم کھائے ہیں. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کو ٹارگٹ کیا ہے کہ الیکشن ہو جائیں اور الیکشن ہو بھی جائیں گے. اور اب جو اس وقت اگلا چیلنج ہے جس کے لیے اب میں چاہ رہا ہوں کہ ہم پریکٹیکلی چلیں اور وہ جمعے سے میں اس پہ کام بھی کروں گا کہ اب جو ہے پولیٹیکل فورسز اور ملک کے اندر جو ہے ایسی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی ہمیں ضرورت ہے جس کے نتیجے میں ہم سب کے درمیان میکسیمم ایریا آف کنسنسس ڈیولپ کر سکیں اور جس کی وجہ سے جیت اور ہار کے بجائے, ٹھیک ہے نا جی, صحیح اور غلط پہ بات ہو سکے. اور آخری سوال, یہ پریزیڈنٹ صاحب بھی یہ اس کا ادراک رکھتے ہیں, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ گیا ہے, کچھ لائنز کراس ہو گئی ہیں, اس لیے ذرا تھوڑا ریئلائز کرنا چاہیے, وہ سمجھتے ہیں؟ میں تو اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ جی پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایک پی ٹی آئی کا بھی ایسٹ ہے کہ اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لیے کانسٹنٹلی ایک سپیس موجود ہے ہر جگہ کے اوپر رابطے کی. اس وقت وہ ملک کے لیے بھی ایک مثبت رول پلے کر سکتے ہیں. وہ کسی ضدی اور ناراض فرد کی طرح اگر بیٹھ جائیں گے تو وہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا. مسئلے کا حل یہ ہے کہ وہ اپنی عہدے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے کی اور سٹریسز کو کم کرنے کے لیے اپنا رول اور اپنی فہم اور اپنے ادراک کو استعمال کریں اور سب کے ساتھ رابطہ رکھتے ہوئے سب کو ٹیمپریچرز کو لو کرنے میں ایک رول پلے کریں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب.